الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے میں ناکامی کا نظارہ دیکھا اور یہ بات عزیز مصر کے نہ چاہنے کے باوجود بھی شاہی محل کی عورتوں میں پھیل گئی، تو اس وقت کی VIP خواتین نے اس پر تبصرہ کیا۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا چھٹا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زلیخا نے کیا عجیب کام کیا کہ اپنے نوکر پر، غلام پر عاشق ہو گئی۔ وہ بھی کوئی اچھی خواتین نہیں تھیں، انہیں یہ اعتراض نہیں تھا کہ زلیخا نے یہ گندا کام کیوں کیا، انہیں یہ اعتراض تھا کہ اس کام کے لیے انتخاب کسی شہزادے کا کرنا چاہیے تھا۔ زلیخا کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے سب کو دعوت پر بلایا، سب کے سامنے کھانا لگا کر، فروٹ رکھ کر ان کے ہاتھوں میں چھریاں دیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں آنے کے لیے کہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے غلام تھے اور انہیں اس کی سازش کا علم بھی نہیں تھا۔ حضرت یوسف ان کے سامنے آئے تو انہوں نے حضرت یوسف کے جمال کو، حسن کو دیکھ کر فروٹ کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالیں اور کہا کہ یہ انسان نہیں، کوئی مقرب ترین فرشتہ ہے۔ دو وجہ سے فرشتہ کہا، ایک تو یہ کہ اتنا خوبصورت کوئی انسان نہیں ہوتا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ گناہ کی اتنی مضبوط دعوت کو ٹھکرانا بھی انسانوں کا کام نہیں، یہ فرشتوں کا خاصہ ہے۔ اس پر زلیخا نے اکڑ کے کہا کہ یہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر باتیں کرتی ہو کہ غلام پر عاشق ہو گئی، اور پہلے جس زلیخا نے اپنے شوہر کے سامنے کہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اب اسی نے اقرار کر کے کہا میں نے ہی یوسف سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی، مگر یہ مجھ سے بچ نکلا، یہ میرے ہاتھ نہ آیا۔ پھر حضرت یوسف کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میرا کہنا نہ مانے گا تو جیل کی سلاخوں میں جائے گا اور معاذ اللہ ذلیل ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا اور دوسری عورتوں کا یہ تبصرہ سننے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے جیل پسند ہے اس کی بنسبت جس گناہ کی طرف یہ بلاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر عورتیں بھی زلیخا کے ساتھ مل کر حضرت یوسف کو زلیخا کے لیے، گناہ کے لیے آمادہ کر رہی تھیں۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ، جیل جا سکتا ہوں مگر جس کام کی یہ دعوت دیتی ہیں وہ نہیں کر سکتا، اس سے کہیں زیادہ مجھے جیل محبوب ہے، مجھے جیل میں بھیج دیجئے، مگر اس کام سے بچا لیجئے، اگر آپ کا لطف و کرم شامل حال نہ ہوا تو میں نہیں بچ پاؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ادھر شاہی محل میں شاہی خاندان کے مردوں عورتوں میں یہ طے پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں بھیج دینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ زلیخا اس کو ورغلاتی ہے، کہیں پھر بدنام کروائے گی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب اس کو جیل میں بھیج دیں گے تو ہماری ناکامی پر پردہ پڑ جائے گا، یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ یوسف کی غلطی تھی تو تبھی تو اس کو جیل میں ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو پھر کیا ہوا، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔